الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، راستے میں گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے تھوڑی تاخیر ہو. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ خاص کرم ہے کہ ہم لوگ اپنے دنیاوی دھندوں میں دن رات اس طرح مبتلا رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس کا ذکر، اس کی عبادت کی طرف دھیان کم ہو جاتا ہے. اپنے کاروبار میں، اپنی ملازمتوں میں، اپنے دوسرے معاشی مصروفیات میں لگ کر ہم بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، بڑی نعمت ہے، شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن جیسا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کا ہر وقت ہونا چاہیے، اس میں کمی آ جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دن ایسے مقرر فرما دیے ہیں کہ اس میں گویا دعوت دی جاتی ہے ہمیں، آپ کو، کہ تم مجھ سے غافل ہو کر کہاں جا رہے ہو. یہ تھوڑے دن ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں، ان میں پھر اپنی غفلت کو دور کر لو اور ہمارے ساتھ تعلق اپنا مضبوط کرو. یہ جو وقتاً فوقتاً مقدس اور حرمت والے دن آتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے. ابھی ہم رمضان سے گزرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، الحمدللہ ہر آدمی کا کچھ نہ کچھ اپنے عام معمول سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کچھ اضافہ ہوا. لیکن اگر رمضان کے بعد شوال اور ذوالقعدہ کے مہینوں کو دیکھو تو اس میں وہ جو اثرات قائم ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے، وہ بڑی حد تک کمزور پڑنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کا مہینہ عطا فرمایا. اس ذوالحجہ کے مہینے کی ایسی کچھ خصوصیات ہیں جو اور سال کے کسی مہینے میں نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ جل جلالہ کی بڑائی کا، اس کی کبریائی کا بندوں کو اعلان کرنے کی ترغیب دی گئی. ذوالحجہ شروع ہونے سے پہلے ایک حکم یہ دیا کہ آدمی اگر اس کو اپنے بال کاٹنے ہیں، اپنے ناخن کاٹنے ہیں، تو ذوالحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے کاٹے. جب ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا جائے، مثلا آج اگر چاند ہو گیا تو اس کے بعد بال کاٹنا بھی مکروہ ہے. ناجائز حرام تو نہیں میں کہتا، لیکن مکروہ ہے، یعنی خلاف سنت ہے، مستحب نہیں ہے. مستحب یہ ہے کہ پھر جب تک قربانی نہ کر لے آدمی، جس کے ذمہ قربانی ہو، تو اس وقت تک وہ بال بھی نہ کاٹے، اپنا ناخن بھی نہ کاٹے. اور اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس زمانے میں حجاج کرام جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ حالت احرام میں ہوتے ہیں.
حالت احرام میں نہ بال کاٹنا جائز ہے نہ ناخن کاٹنا جائز ہے. تو ہم لوگ اگر حج نہیں کر پا رہے ہیں مثلا کسی وجہ سے، تو کم از کم ان حجاج کے ساتھ ایک مشابہت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے کہ وہ بھی ناخن نہیں کاٹ رہے ہیں، ہم بھی ناخن نہیں کاٹ رہے ہیں، وہ بھی بال نہیں کاٹ رہے ہیں، ہم بھی نہیں کاٹ رہے ہیں. تو ایک مشابہت کی وجہ سے پہلا حکم تو یہ دے دیا گیا. دوسرا یہ کہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد جو 10 دن آ رہے ہیں، بلکہ 9 دن، ان 9 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سارے سال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند نہیں ہے جتنی ذوالحجہ کے 10 ایام. یعنی یہ عشرہ جو ہے 10 دن کا عشرہ، یہ خصوصی طور پر عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا. یعنی جتنا چاہو اس میں نماز پڑھو، نفلی نمازیں پڑھو، جتنے چاہو روزے رکھو. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا 1 دن کا روزہ ذوالحجہ میں یکم ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. آپ اندازہ کیجیے کتنی زبردست نعمت ہے. عام طور سے کسی کے بس میں ہے کہ وہ سارے سال روزے رکھے، عام طور سے کسی کے بس میں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو آج میں نے تمہیں ایسا دن دے دیا کہ جس میں تم 1 دن کا روزہ رکھو گے تو 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور رات کے وقت میں اگر عبادت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی نفلیں پڑھو گے، تلاوت کرو گے، ذکر کرو گے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر دے دیں. لیلۃ القدر کی عظمت تو آپ جانتے ہیں کیا عظمت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان راتوں میں، ذوالحجہ کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اس کے لیے نفلیں پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، یہ ایسا ہے جیسے کہ لیلۃ القدر میں آپ تلاوت کرو. ابھی عجیب بات ہے دیکھو کہ رمضان کے اندر جو لیلۃ القدر آتی ہے، شب قدر، اس کی معین تاریخ نہیں بتائی گئی کہ فلاں تاریخ کو آئے گی. نتیجہ یہ ہے کہ اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے. تلاش کرنے کا معنی یہ ہے کہ جتنی طاق راتیں ہیں یا پورا عشرہ ہے اس میں آدمی ہر روز عبادت کرے، ہر روز کھڑا ہو. تو جب ہر روز کھڑا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اسی 10 دنوں میں 10 راتوں میں وہی آئے گی نا، شب قدر تو آئے گی. لہذا اس کے لیے 10 رات جاگنا پڑتا ہے شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے. ذوالحجہ کی رات کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہر رات کے اندر عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ایسی ہے جیسے شب قدر میں عبادت ہے. اور ہر روزہ ایسا ہے کہ سارے سال کے روزہ جیسے رکھ دیا گیا. اتنی عجیب یہ خصوصیت ہے ان 10 دنوں میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور 9ویں رات، 9ویں جو ہے 9واں رات یعنی عرفہ کا دن جو ہوتا ہے، 9ویں تاریخ، 9 تاریخ ذوالحجہ کی، اس میں روزہ رکھنا یہ فرمایا کہ تکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ بعدہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں روزہ رکھنے سے، عرفے کے دن روزہ رکھنے سے، یعنی 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن سمجھ لینا کہ گناہ معاف کرنے کے معنی یہ ہے کہ جو صغیرہ گناہ ہوئے ہیں انسان سے وہ معاف ہو جائے خود بخود بغیر توبہ کے.
اور البتہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے نہیں معاف ہوتا عام حالات میں، اور حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک کہ حقدار اس کو معاف نہ کرے۔ بہرحال یوم عرفہ کی فضیلت ہے۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ آج کل ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ عام طور سے ہماری تاریخوں میں اور سعودی عرب کی تاریخوں میں ایک دن کا فرق رہتا ہے۔ اب وہاں گزشتہ رات چاند نظر آ گیا، لہذا آج ان کے ہاں پہلی ذوالحجہ ہو گئی۔ ہمارے ہاں بھی چاند نظر نہیں آیا تو ذوالحجہ کل سے شروع ہوگا، لہذا یہ ہوگا کہ وہاں جو عرفہ کا دن ہوگا وہ جمعہ کے آئندہ جمعہ کو نہیں، ہفتے کو، آئندہ جو ہفتے کو وہاں 9 ذوالحجہ ہوگی، ہمارے یہاں اس وقت 8 ذوالحجہ ہوگی، اور 9 ذوالحجہ ہمارے ہاں اتوار کو، اگر فرض کرو آج چاند نظر آئے گا تو اب فرق ہو جاتا ہے، وہاں 9 ذوالحجہ کسی اور دن ہے، یہاں 9 ذوالحجہ کسی اور۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ نام ہے یوم عرفہ تو روزہ اس دن ہے جس دن کے لوگ عرفات میں وقوف کر رہے ہوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ وہ ہمارے ہاں 8 تاریخ ہوگی، تو یہ خیال درست نہیں ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہر جگہ اپنے افق کے لحاظ سے، اپنی رویت کے اعتبار سے جو تاریخ ہے وہ تاریخ معتبر ہو۔ جیسے وہاں روزہ ایک دن پہلے شروع ہو جاتا ہے، یکم رمضان شروع ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں ایک دن بعد ہوتا ہے۔ وہاں بعض اوقات کی عید ایک دن پہلے ہوتی ہے، ہمارے ہاں ایک دن بعد ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے تو اعتبار ہمارے تاریخ کے حساب سے ہے، لہذا ہماری تاریخ کے لحاظ سے جو 9 ذوالحجہ ہوگی اسی میں روزہ رکھنا کا وہ انشاءاللہ وہی اجر ہوگا جو عرفات کے دن روزہ رکھنے کا ہوگا۔ تو ایک تو اس عشرے کی خصوصیت یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی حکمت کی وجہ سے ان دنوں کو اپنی تکبیر، اپنی بڑائی، اپنی عظمت اور کبریائی کے اعلان کے لیے ان کو خصوصی اہمیت دی۔ یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں چلتے پھرتے انسان کو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی یہ چلتے پھرتے یہ سنت متروک ہو رہی، صحابہ کرام کی یہ سنت متروک ہو رہی۔ جب پہلی ذوالحجہ شروع ہو جاتی تھی تو وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تکبیر کہتے رہتے تھے۔ ایک تو ہے تکبیر تشریق، وہ شروع ہوگی عرفے کے دن سے، 9 ذوالحجہ سے، 9 ذوالحجہ کی صبح سے، اور 13 ذوالحجہ تک باقی رہے گی۔ وہ تو تکبیر تشریق ہے، وہ تو واجب ہے ہر نماز کے بعد، لیکن اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بعض صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکلتے تھے اور زور سے کہتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو جو دکاندار بیٹھے ہوتے تھے وہ سب بھی بلند آواز سے کہتے تھے، یہاں تک کہ بازار گونج جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے۔ یہ سنت ہمارے ہاں متروک ہو رہی ہے، صحابہ کرام کی سنت یہ ہمارے یہاں متروک ہو رہی ہے۔ ہم تکبیر تشریق کو الحمدللہ کہتے ہیں ہر نماز کے بعد، لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیر کہنے کی جو سنت صحابہ کرام سے ثابت ہے وہ
ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں رہا۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس زمانے میں ہر کوچہ و بازار اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے نعروں سے گونج اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کبریائی کا، کہ اظہار کا، اس کے اعلان کا ذریعہ بنایا، اور خاص طور پہ اس لیے کہ اس زمانے میں جو اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادتیں مقرر فرمائی ہیں وہ ساری ایسی ہیں کہ عقل سے ان کا فائدہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بعض اوقات اگر عقل دوڑائے آدمی تو 25 لاکھ آدمی حرم سے مینا جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں کہ حرم چھوڑ دیں، یعنی مسجد حرام کو چھوڑ دیں، صحرا میں جا کے 4 نمازیں پڑھیں، 5 نمازیں پڑھیں، کچھ کام نہیں، بس جا کے وہاں پڑھ لو۔ تو عقل سے سوچے آدمی کہ بھئی مسجد حرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہر نماز جا کے حرم میں پڑھ رہے تھے، 1 لاکھ نمازوں کا ثواب مل رہا تھا، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہاں سے جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ مینا میں۔ کیا کریں بھئی وہاں جا کے؟ بس پڑھ جاؤ 4 دن، 5 نمازیں پڑھو۔ عقل سے دیکھو تو کوئی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اگلے دن کیا کرو؟ اب وہ سیدھے عرفات کے میدان میں چلے جاؤ، وہاں جا کے کیا کریں بھائی؟ کھڑے ہو جاؤ، دعا کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ وہی کام ہم حرم میں بھی کر لیتے ہیں نا بھائی، وہاں پر مسجد حرام میں، لیکن نہیں وہاں جا کے کرو۔ کیوں کریں وہاں جا کے؟ کیوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہاں سے شام گزری، مغرب کا وقت آیا، کہا مغرب مت پڑھو، جا کے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ملا کے پڑھنا۔ یہاں تو یہ حکم ہے کہ بھئی مغرب کی نماز جو ہے وہ جلدی سے جلدی پڑھو، دیر نہ کرو، یعنی کہ چھوڑ دو اس کو، جا کے مزدلفہ میں پڑھو۔ مزدلفہ میں کیا کریں؟ بس 2 نمازیں پڑھو، اور کیا کریں؟ سو جاؤ میدان میں، جہاں نہ کوئی خیمہ ہے نہ کوئی چھت ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ اب اس کے بعد اگلے دن جاؤ، جا کے پھر دوبارہ مینا چلے جاؤ، وہاں جا کے کیا کرے بھائی کہ وہ ایک پتھر کھڑا ہے، اس کے اوپر کنکریاں مارو۔ ہاں وہی پتھر ہے، وہ 25 لاکھ آدمی اربوں روپیہ خرچ کر کے جا کے کیا کر رہے ہیں؟ کنکری مار رہے ہیں۔ بھائی کیوں مار رہے ہو؟ کوئی فائدہ اس کنکری مارنے کا؟ اس میں دھکا پیل بھی ہو رہی ہے، اس میں رش بھی ہے، اس میں ہجوم بھی ہے، سبھی کچھ ہے، مگر کرو۔ وہ بھی کر لیا۔ اب نہیں، اب جا کے مسجد حرام جا کے طواف کرو، طواف کر کے واپس لوٹ کے آؤ۔ بھائی جب ہم 3 دن گزار کے مینا میں پھر چلے جاتے پھر طواف کر لیتے، نہیں نہیں یہیں سے جاؤ طواف کرنے کے لیے، اور طواف کر کے پھر واپس یہیں آؤ، رات یہیں گزارو۔ بھائی جب وہاں گئے تھے تو رات وہاں گزارنے دیتے کہ نہیں نہیں واپس آؤ۔ یہ کیا ہو رہا ہے سارا؟ یہ بظاہر عقل کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے کوئی اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو لیکن کیا ہے؟ اس لیے کرو کہ کسی چیز میں اپنا کوئی تقدس نہیں، ہمارے حکم میں تقدس ہے، ہمارے حکم میں تقدس ہے۔ جب تک ہم کہہ رہے تھے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا، اس وقت تمہارے ذہن میں یہی تھا کہ وہاں پڑھو۔ جو ہم کہہ رہے ہیں میدان میں چلے جاؤ، اب ہمارا حکم ہے اب میدان میں چلے جانا تمہارے لیے۔ پہلے ہم کہہ رہے تھے مغرب کی نماز جلدی پڑھا کرو، اب ہم کہہ رہے ہیں نہیں، جا کے وقت گزارنے کے بعد عشاء کے ساتھ جا کے ملا کے پڑھنا۔ تو
تو نہ کسی چیز میں اپنا کوئی ذاتی تقدس نہیں. تقدس اگر ہے تو ہمارے حکم کی وجہ سے آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بڑے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ سارے احکام ہم تمہیں ایسے دے رہے ہیں کہ تمہاری سمجھ سے باہر ہوں گے، لیکن ماننا ہوگا. کیوں ماننا ہوگا؟ اس لیے کہ اس سے بڑی ذات اس کائنات میں کوئی اور نہیں. جو حج کو گئے تھے ان کا تو یہ معاملہ، جو حج کو نہیں گئے ان کو کہہ رہے ہیں وہ ناخن نہ کاٹو، وہ نہ کاٹو، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ قربانی کرو، جانور قربان کرو. قربانی کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ گوشت کھاؤ. قربانی کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے گلے پر چھری پھینک دو، بس قربانی ہو گئی. اب گوشت خود کھاؤ، کسی اور کو کھلاؤ، تمہاری مرضی. لیکن ہماری عبادت یہ ہے کہ ہمارے حکم کے اوپر تم نے جانور قربان کر دیا. کیوں کر دیا بھائی؟ اتنے سارے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے جانور جو ہیں وہ ایک دن میں ذبح ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ اس لیے ہو گئے کہ ہمارا حکم ہے. تو ساری کارروائیاں جو ہو رہی ہیں وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا کیا جائے. اطاعت کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ ترانہ، یہ اس کی کبریائی کا ترانہ، یہ اس کی عظمت کا نغمہ، یہ مسلمان اس زمانے میں دہراتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہتے رہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہے اس پورے زمانے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے عبادات رکھی ہیں خصوصی طور پر، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی کو اپنے دل و دماغ میں بسا لو، اپنے دل میں یہ بات بٹھا لو، اس کا دھیان رکھو کہ اس سے بڑی ذات کوئی نہیں. تم اپنی عقل کو بہت بڑا سمجھتے ہو، تم اپنی عقل کو، اپنی سمجھ کو بہت بڑا سمجھتے ہو، اور ہر چیز کی تم وجہ دریافت کرتے ہو. کیوں بھائی؟ تو کیوں اس دربار میں کیوں نہیں چلتی؟ اس دربار میں تو آمنا وسلمنا چلتا ہے. ہر چیز آج پوچھی جاتی ہے اس کی لاجک کیا ہے، اس کا حکمت کیا ہے. ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت، ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے، بے شک ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ تمہاری میں سے ہر ایک کی سمجھ میں بھی آئے. لہذا تمہیں اطاعت کرنی ہے، اللہ کی کرنی ہے. جو حکم آتا ہے اس کی کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، اس واسطے کہ تم بڑے نہیں ہو، تمہاری عقل بڑی نہیں ہے، بڑا صرف ایک ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. لہذا میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ زمانہ اللہ کی کبریائی کے اعلان کا ہے، اور کبریائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا زمانہ ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مسلمانوں کی زبان پر یہ ہونا چاہیے اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ آہستہ سے کہہ لو، زور سے کہہ لو، بلند آواز سے کہہ لو، سب جائز ہے، لیکن اس کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے. اس سنت کو زندہ کریں، صحابہ کرام کی سنت کو زندہ کریں. تو اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس ذوالحجہ کے عشرے کی تمام برکات سے مالا مال فرمائے، کسی سے بھی ہمیں محروم نہ فرمائے. اس ذوالحجہ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.